اور گندے پانی سے کتنے سونے سونے بندے پیدا فرما دیے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ پاک فرماتی ہے اتنا گندا پانی تھا، اتنا ناپاک پانی تھا، اتنا گندا پانی تھا، اتنا نجس پانی تھا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ پاک فرماتے ہیں اگر اس گندے پانی کا محفل میں نام لیا جائے، لوگوں کے سامنے ذکر کیا جائے تو شرم آتی ہے. لیکن میں پروردگار عالم نے گندے پانی سے تیری سونی آنکھیں بنائی، لب بنائے، رخسار بنائے، ہونٹ بنائے، تیرے بال بنائے، کتنا سونا بندہ بنا دیا، کتنا سونا جوان بنا دیا. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اور میرے بندے خیال تو کر میں نے تجھے کس چیز سے بنایا، کتنی سونی تیری شکل بنائی ہے، کتنی سونی تیری صورت بنائی ہے، آنکھیں کتنی پیاری ہے، سب کی آنکھوں کے ڈیزائن الگ ہے، سب کی آنکھوں کے بال الگ ہے، سب کے ہونٹ الگ ہے، سب کے رخساروں کے ڈیزائن الگ ہے، سب کی صورتیں الگ ہے. کون ہے مصور؟ صورتیں بنانے والا کون ہے؟ الگ الگ ڈیزائن بنانے والا کون ہے؟ بھائیوں کی شکلیں مختلف ہیں، بہنوں کی شکلیں مختلف ہیں، رشتہ داروں کی شکلیں الگ الگ ہے، عراقیوں کی شکلیں الگ ہے، ایرانیوں کی شکلیں الگ ہے، عربیوں کی شکلیں الگ ہے، عجمیوں کی شکلیں الگ ہے. اور کون ہے صورتیں بنانے والا؟ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے میں نے تجھے الگ الگ تمہیں الگ الگ صورتوں میں پیدا فرما دیا. آج دنیا میں آ کے کہتا ہے کہ اگر ہیرا پھیری نہ کرو، بے ایمانی نہ کرو، مکر نہ کرو، دکان نہیں چلتی، مارکیٹ نہیں چلتی، میرا کاروبار نہیں چلتا. فرمایا میرے بندے اماں کے پیٹ میں کس نے کھلایا؟ ابا کے پیٹ میں تو موجود تھا، اماں کے پیٹ میں گندے پانی کی شکل میں آیا. اور میرے بندے اماں کے پیٹ میں تجھے بھوک لگی، اماں خود نہیں جانتی میرے بچے کو بھوک لگی ہے، ابا نہیں جانتا، دادا نہیں جانتا، نانا نہیں جانتا، ماموں نہیں جانتا، خالو نہیں جانتا. الٹرا ساؤنڈ ایسی مشین کوئی نہیں جس سے معلوم ہو سکے اماں کے پیٹ میں بچے کو بھوک لگی ہے. فرمایا میرے بندے ادھر تجھے بھوک نے تنگ کیا، مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی، میں پروردگار عالم نے اماں کے پیٹ میں تیرے لیے رزق کا انتظام فرما دیا. ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ احسن الخالقین. فرمایا مان لے میرے بندے تیرا رب میں، تیرا مالک میں، تیرا داتا میں، خالق میں، رازق میں، پیدا کرنے والا میں، زندگی دینے والا میں، اور زندگی چھیننے والا بھی میں ہی ہوں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. سبحان اللہ. فرمایا ایک ایک سانس میں اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. زندگی دینے والا میں ہوں، زندگی چھیننے والا بھی میں ہوں، موت دینے والا بھی میں ہوں، قبر میں پہنچانے والا بھی میں ہوں. اور میرے بندے تو آج اکڑا پھرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اتراتا پھرتا ہے، میرے محبوب کی غلامی نہیں کرتا، آج قرآن کا دیدار نہیں کرتا. اور میرے بندے میں نے تجھے کس لیے بنایا، کس چیز سے بنایا؟ اور میرے بندے اگر تیری موت آ جائے تو کتنا مجبور محض ہے. موت خود نہیں بن کر سکتا، ہاتھ سیدھے نہیں کر سکتا، خود غسل نہیں کر سکتا، خود کفن نہیں پہن سکتا، خود قبر میں نہیں جا سکتا. اور میرے بندے تو بے بڑا مجبور ہے، تو کچھ بھی کرنے والا نہیں، سب کچھ کرنے والی میں اللہ کی ذات ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ. فرمایا قرآن میں برکت ہے، نمازوں میں برکت ہے، حج میں برکت ہے، قربانی میں برکت ہے، اماں کی خدمت میں برکت ہے، ابا کی خدمت میں برکت ہے، گھر میں رہنے میں برکت ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کھانے میں برکت ہے، اپنے رشتہ داروں میں برکت ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. فرمایا میرے بندوں میں اللہ کے بعد تم پہ تمہارے ماں باپ کا حق ہے.
اماں کا حق ہے، ابا کا حق ہے، اور ماں باپ کا حق کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ساری زندگیاں قربانیاں کرو، خیراتیں کرو، پھر بھی ماں باپ کا حق کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اور کوئی بندہ ساری زندگی دن رات عشق کر کے، محبت کر کے ماں باپ کی خدمت کرتا رہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں ماں باپ کا حق کبھی تو ادا نہیں کر سکتا۔ ایک لمحہ بھی اماں کے ایک سانس، بچہ اماں کے پیٹ میں موجود ہوتا ہے، کتنی تکلیفوں سے وہ سانس لیتی ہے۔ فرمایا کہ ماں کا حق ایک سانس کا بھی بچہ کبھی ادا نہیں کر سکتا، ابا کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ باپ بے لوث اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، پدری شفقت موجود ہے۔ ماں بے لوث اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اسے کوئی بھی لالچ نہیں ہوتا۔ ہمارے جوانوں کے ذہن میں یہ بات موجود ہوتی ہے، شاید اماں کو کچھ مال چھال چاہیے، پیسے چاہیے، ہماری تنخواہ سے پیسے چاہیے۔ اماں کہتی ہے مجھے تجھ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، اور مجھے اس وقت کچھ نہیں چاہیے تھا، تجھ سے صرف تو چاہیے تھا۔ آج دیکھ لیں کچھ لوگ ہمارے ملک پاکستان میں زیادہ زوجین کے تعلقات خراب ہیں نا، لالچ کی بنا پہ، ادھر شادی کی، ادھر بہو کو بگا دیا، ادھر بیوی کو بگا دیا، پیسے لے کے، اموال لے کے، یعنی اسے پتہ ہی نہیں کہ حب الزوجین ہے کیا، محبتیں گھر میں، یہ اتفاق، پھر برکتیں کہاں سے آئیں گی، رحمتیں کہاں سے آئیں گی۔ گھر میں ہم نے جھگڑا لے لیا، ہر چیز کی جگہ دولت نے لے لی، پیسہ ہائے 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 ہائے، پھر سکون ختم ہو گیا، اطمینان ختم ہو گیا۔ ماں باپ تو دور کی بات ہے، یعنی ایک بچوں سے بھی محبت لوگوں نے ختم کر دی، پدری شفقت ہماری ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں سے بزرگوں کو نکال دیا، بزرگوں کی محبت کو ختم کر دیا، ابا کو چھوڑ دیا، اماں کو چھوڑ دیا، مامے کو چھوڑ دیا، سفید بالوں والے ہمیں اچھے لگتے نہیں۔ اللہ کے ارشاد فرمایا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندو، مجھے سفید بالوں والوں سے حیا آتی ہے۔ اللہ پاک سفید بالوں والوں سے حیا فرماتے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، جب بھی کوئی شخص اپنی اماں کی خدمت میں آتا ہے، دل میں بڑا پیار ہے، دل میں بڑی محبت ہے، یہ میری اماں جی ہے، یہ میری والدہ محترمہ ہے۔ حضور نے فرمایا ادھر سونی اماں کا دیدار کرتا ہے، نیکی کی نیت سے دیکھتا ہے، محبت سے دیکھتا ہے، شفقت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ادھر پروردگار عالم اس بندے کے نام اعمال میں حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ نے پیدا بھی فرمایا، ہمارے لیے جنت کا بھی انتظام فرما دیا۔ اماں کا دیکھنا ثواب ہے، ابا کا دیکھنا عمر مقبول کا ثواب ہے۔ اماں کے قدموں میں جنت ہے، ابا جنت کا دروازہ ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاک دربار ہے، شان والا نبی، عظمتوں والا نبی، مقام والا نبی۔ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، کوئی ایک علاقے کا نبی، ایک بستی کا نبی، ایک ملک کا نبی، ایک شہر کا نبی، کوئی قوم مدین کا نبی، کوئی قوم سمود کا نبی، کوئی قوم عاد کا نبی، قوم ہود کا نبی، قوم صالح کا نبی، بنی اسرائیل کا نبی۔ لیکن ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کی شان دیکھو، آؤ پروردگار عالم نے کتنا بلند مقام عطا فرما دیا۔ ارشاد خداوندی ہوا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض۔ او کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پروردگار عالم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو زمین والوں کا بھی نبی بنایا، آسمان والوں کا بھی نبی، چاند کا بھی نبی، سورج کا بھی نبی، ستاروں کا بھی نبی، شجر کا بھی نبی، حجر کا بھی نبی، چرند کا بھی نبی، دریا کا بھی نبی، نہروں کا بھی نبی، دریاؤں سمندروں کا نبی، اور پہاڑوں کا نبی، کنکر کا نبی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے سامنے ابو جہل آ گیا، مانتا نہیں تھا، کہنے لگا محمد بن عبداللہ بتلا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟
بڑے بڑے واقعات بیان کرتے ہو، غیب کی باتیں کرتے ہو، اصحاب کہف کا ہزاروں سال پرانا واقعہ بیان کر دیا، یہ میرا ہاتھ ہے، بتلاؤ میں تمہیں اللہ کا نبی مانوں گا، میں ختم نبوت کا اعلان کر دوں گا، تمہارا امتحان ہے۔ حضور نے فرما دیا ظالم میری ختم نبوت کا امتحان لیتا ہے، اگر امتحان کی بات کرتا ہے، جو شاید تیرے ہاتھ میں ہے، اللہ نے مجھے ان کا بھی نبی بنا کے بھیجا، یہ خود گواہی دیں گے، میری ختم نبوت کی گواہی دیں گے، میں کون ہوں خود بول کے بتلائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ابو جہل کے ہاتھ کی طرف اشارہ فرما دیا، او پتھرو تم اللہ کی مخلوق ہو، میں تمہارا نبی ہوں، میری ختم نبوت کی گواہی دو۔ علماء نے لکھا ہے پتھروں میں سے آواز آ رہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سبحان اللہ۔ پتھر کلمہ پڑھتے ہیں، درخت کلمہ پڑھتی ہے، اونٹ کلمہ پڑھتے ہیں، چڑیا کلمہ پڑھتی ہے، ہر شے کلمہ پڑھتی ہے، ہر شے اللہ کی ربوبیت کا اعلان کرتی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بھی اعلان کرتی ہے۔ ایک انسان ہی اللہ کی یاد سے غافل